والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو اس نے کہا، بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا، ہے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ بات چل رہی تھی بچھڑے کی عبادت بنی اسرائیل نے کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، تمہارے پیچھے تمہاری قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بہت غصے میں، آصفہ بہت غصہ جو غضب سے بھی بڑھ کر ہو، جیسے اللہ نے فرمایا فلما آصفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے پھر انتقام لیا ان سے۔ تو اللہ کو غصہ دلانا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سب سے زیادہ غصہ اللہ کو اس بندے پر آتا ہے جو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کر دیتا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں شدید غصہ اور افسوس میں ایک ہی چیز کی دو حالتیں، کمزور ہو تو اس پر غصہ آتا ہے اور طاقتور ہو تو افسوس ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غلبہ بھی حاصل تھا اور ان کی جہالتوں پر بے بس بھی تھے۔ وہ کہتے رہتے تھے الٹی سیدھی بات۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے واپس لوٹے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے یہ شرارت کی ہے۔ دیکھیے سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ 20 نمبر سورت، اس میں اللہ نے خبر دے دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ 85 نمبر آیت، 20 نمبر سورت، پارہ نمبر 16۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے پر لگا دیا تھا۔ سامری نے وہ سارا کچھ کیا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خبر دے دی تھی کہ ایسا کیا ہے تیری قوم نے۔ تو پھر آپ بہت غصے میں آئے کہ ان کی خاطر کتنی تکالیف برداشت کی اور انہوں نے پھر یہ کیا کر دیا۔ قال بئس ما خلفتونی من بعدی، جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی ہے نا،
تو بئسما بری جانشینی کی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے خلیفہ بنا گئے تھے ہارون علیہ السلام کو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کسی بھائی نے اتنا فائدہ اپنے کسی بھائی کو نہیں دیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیا، کہ آپ کی دعا سے آپ کا بھائی نبی بن گئے تھے۔ بہت، ویسے تو بھائی بھائیوں کے لیے بہت کچھ قربانیاں دیتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا۔ اور 30 دن تک میں واپس نہ آیا اور تم نے سمجھ لیا کہ میں فوت ہو گیا اور تم نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، تم تو بہت میرے بعد گندے جانشین ثابت ہوئے، تم نے بہت برا یہ کام کیا قوم کو۔ یہ بات آپ نے خبر دے دی۔ اب غصے میں تھے تو وہ جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے اس کو آپ نے پھینک دی، ساری تختیاں غصے میں آ کر۔ 2 صورتیں بنی غصے میں، ایک تو یہ القل الواح، تختیاں ہی پھینک دی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، دوسرا ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا غصے کے اندر۔ ویسے بھی غصے والے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ ایک بندے کو مکہ مارا تھا تو وہ موقع پہ ہی مر گیا تھا بیچارہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور قوی بھی بڑے تھے کہ جسے کئی بندے ڈول کو کھینچتے تھے پوری جماعت، آپ نے اکیلے ہی ڈول کو پکڑا، باہر مارا پانی دے کے بکریوں کا پانی پلا لو انہیں۔ تو ہارون علیہ السلام کو پھر پکڑ لیا، اپنے خلیفہ کو، نائب کو، جسے آپ بنا کر گئے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ سنی ہوئی بات وہ سنی ہوئی ہے نا، آنکھوں سے دیکھا کچھ اور ملٹی پلائی ہوتی ہے نا، ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ مرچ مسالہ لگا کر اگلا بندہ اگلے کو، وہ اگلا والا، وہ شام تک پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی تھی، اور وہ تختیاں جو پھینکی تھی نا وہ پھر ٹوٹ بھی گئی تھی، مسند احمد کی صحیح حدیث۔ اب جب بھائی نے بھائی کو پکڑ لیا تو بھائی نے یہ نہیں کہا تیری قوم نے ایسے کیا تھا، ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے، جیسے ہمارے بھائی کرتے ہوتے، بیویوں کے پیچھے لگ کر بھائی کے ساتھ جو چاہیں بیوی کروا دے اور کہہ دے۔ نہ، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ یہ نہیں کہا آپ میرے بھائی ہیں، یہ نہیں کہا۔ بھائی جان ذرا دیکھیں، خیال تو کریں آپ کیا کرنا۔ قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ماں یاد کروائی کہ ہم دونوں ایک ہی کا دودھ پی کر جوان ہوئے۔ قال ابن امہ، اور آج کل بھی پنجابیوں میں ماں جایا، یہ میرا ماں جایا بھائی ہے، ماں بھائی تو ہے وہ، ماں جایا یعنی ماں کی محبت بھی یاد دلائی، اپنی محبت بھی یاد دلائی، شفقت حاصل کرنے کے لیے، پیار حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی بھائی کا دیتا ہے، اور میرے پیسے دینا، آخر دے دوں گا نا، بھائی ہے نا تیرا، دے دوں گا نا، بھائی ہوں نا۔ کوئی چیز سستی پکڑ لے تو بھائی بیچ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں اتنے میں دے دو، بھائی اتنے میں تو نہیں، اتنا والا، میں بھائی ہوں نا، مجھے کتنے چھوڑو گے؟ بھائی کی خاطر پھر آدمی کیا کرتے، چھوڑ دیتے۔ تو قال ابن امہ، شفقت حاصل کرنے، اے میری ماں کے بیٹے، ہے تو دونوں ہی اسی ماں کے بیٹے تھے، تو یہ محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے تو بڑی کوشش کی ان کو انسان بنانے کی۔ ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلونی، 2 باتیں انہوں نے بھی کی۔ پھر انہوں نے مجھے بڑا کمزور سمجھا، ہارون علیہ السلام کو برادری نے، قوم نے بڑا کمزور سمجھا۔ دیکھیے یہ 90 نمبر سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، وہی والی۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، میری قوم، اس بچڑے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی رب تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم میری تابع داری کرو سب، اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو
دعوت تو دے دی توحید کی، انہیں سبق تو پڑھا دیا کہ دیکھو تم یہ کیا کرنے لگے ہو سامری کے پیچھے لگ کر، تو انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، اور دوسری بات کہی قریب تھا یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، یہ مجھے قتل ہی کر۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، بڑی ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے گجرانوالہ کی، شیخو پورہ گجرانوالہ کس علاقے کی ہے، گجرانوالہ کی پھپھو اہل حدیث تھی، اور وہ آیا بھتیجا اور اس نے چھرے سے ذبح کیا کہ یہ کہتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، لو لخان اور خون میں خود ہی بھرا ہوا سارا گھر بڑا، اور وہ اہل حدیث تھی عورت، اسے پکڑ لیا گورنمنٹ نے، اس نے کہا یہ کہتی تھی اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں غیب، تو میں نے اس لیے ذبح کیا۔ اب آپ دیکھیں توحید اس دور میں بھی، اور کون ہے سگا بھتیجا، چھرا لے کر آیا، چھرے سمیت اسے پکڑا باقاعدہ پولیس، اور اس نے کہا ہے کہ یہ کہتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، بس بابے شابے کچھ نہیں جانتے، تو میں نے اسے پکڑ کے ذبح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہی پیغمبر کہہ رہے وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، کہ یہ اللہ کی دعوت دیتا ہے توحید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کا یہ واقعہ مقصد یہ ہے کہ دیکھو تمہارے سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی پیغمبر جو آئے ان کو بھی یقتلوننی، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر، وہاں بھی ابو بکر کا قول رضی اللہ قرآن ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے قتل کرتے ہو یہ کہتا ہے رب اللہ، اور آج بھی یہی بیماری، تو کہا یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء۔ اب جب آپ نے پکڑ لیا اور انہوں نے پھر آگے سے دلیل پیش کی، اور پھر اب وہ کہتے ہیں تیسری بات کہی کہ دیکھو دشمنوں کو مت ہنساؤ، وہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں شریکاں نو نہ ہنساؤ، یہی بات ہے، فلا تشمت بی الاعداء، شماتتن کا معنی کسی نقصان پر دشمن کا خوش ہونا، نقصان ہو جائے نا تو مسلمان کو کسی دوسرے پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ کل ہی ہم آ رہے تھے تو وہ ہمارے بالکل ہمارے آگے موٹر سائیکل، وہ سڑک ایک اتنی سی اونچی تھی، اتنی سی، وہ موٹر سائیکل اس پہ چڑھانے لگا تو وہ پھنس گیا، وہ عورت بچہ سڑک کے اوپر، بالکل دوسری گاڑی اس کے سر پر ایسے تھی، اللہ نے اسے بچا لی۔ تو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ہاں نا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ وفضلنی علی کثیر، یہ دعا پڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس انداز پر دشمن تو خوش ہوں گے کہ بھائی کو پکڑ لیا، اور دشمن کون تھے؟ دشمن کون تھے؟ وہ بچڑا بنانے والا سامری اور پوجا پاٹ کرنے والے بنی اسرائیل، وہی دشمن تھے۔ وجہ کیا تھی؟ توحید کی، عقیدے کی۔ وہ دشمن ہنس رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو، تو آپ نے کہا دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو میرے ماں کے بیٹے ایسے کر کے تو ان کو خوش نہ کر، ان سے ایسے نہ کر، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ کہہ کر کہ قصور میرا ہے، میں نے بچڑا بنایا، میں نے انہیں کہا تھا عبادت کرو، مجھے ظالموں میں شمار بھی نہ کر۔ اپنی غلطی، اپنی صفائی بھی پیش کر دی اور کہا مجھے ظالموں میں شمار نہ کر، میں نے تو ان کو تبلیغ کی، سمجھایا، نہ میں نے بچڑا بنایا، انہوں نے سارا کچھ کیا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کرتے رہیں۔ یہ سختیاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں یہ آتی رہتی ہیں، لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں، تو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی مصیبت آئے کہ دشمن خوش ہو۔ اللہ ایسی مصیبت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔